فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم محترم دوستو گزشتہ مجلس میں سب سے بڑی جو رحمت تھی توحید کی شکل میں اس کو مختصر حضرات کے سامنے بیان کیا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان رحمتوں کو یہ کتنی بڑی رحمت ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس صدی میں جانا پڑے گا. وہ منظر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ 6 صدی ہجری عیسوی زمانہ کیسا تھا تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی. بہت بڑی نعمت اور رحمت جب وہ زمانہ ہمارے سامنے ہوگا تو پتہ چلے کتنی بڑی رحمت ہے. اور اس زمانے کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ایک دوسری بات نظر آتی ہے جو بہت انسانیت کے لیے خطرناک پوری دنیا میں. وہ بات تھی انسان کی کوئی قیمت نہیں. انسان کی کیا قدر ہے, کیا قیمت ہے. وہ زمانہ اگر آپ دیکھیں, مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے کیڑوں مکوڑوں سے گیا گزرا تھا انسان. جانور سے زیادہ ذلیل تھا. میں تھوڑی منظر کشی کرتا ہوں تاکہ احساس ہو کتنی بڑی رحمت تھی اللہ کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی رحمت ہونا, اس سے یہ اندازہ لگانا کہ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے. جو آپ کو سمجھا رہا ہوں, رحمان اور رحیم, یہ تفسیر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ کی رحمان اور رحیم کی کہ رحمت کا ظہور اللہ کا کس طرح ہوا دنیا والوں پر, وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو ایک سب سے بڑی جو رحمت کا ظہور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل. لیکن یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے
اس زمانے کا نقشہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس زمانے میں جو انسان تھا کوئی قیمت نہیں، مال کی قیمت تھی، اب نہیں، انسان کی کوئی قیمت نہیں۔ معمولی بات کہنے میں بھی شرم آئی، ایسی بات سے لڑائی ہوتی تھی، اور لڑائی کیسی ہے؟ دو خاندان آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، جنگ ہو جاتی تھی، اوس اور خزرج مثال کے طور پر یہ دونوں بھائی تھے، ان کی اولاد تھی، لیکن معمولی بات میں لڑائی، تیرا اونٹ میرے کھیت میں کیوں گھس گیا، بس اتنا، کیا ہو گیا نکال دو، نہیں، لڑائی ہو جاتی تھی، اور لڑائی ایسا نہیں کہ چلو ایک دن دو دن، 120 سال تک چلی تھی لڑائی، باقاعدہ باپ کا جب انتقال ہوتا تھا تو وصیت کر کے جاتا تھا، بیٹا ہماری لڑائی چل رہی ہے فلانے سے، جاری رکھنا، اب جب تیری موت کا وقت آ گئے تو تو اپنی اولاد کو وصیت کر جانا، لڑائی بند نہ ہو۔ انسان کا خون اتنا ارزاں تھا، اتنا سستا، کوئی قیمت نہیں، جس کو چاہا غلام بنا لیا، چلتے چلتے رستے میں کوئی عورت مل گئی جس کی عزتیں لوٹ لی، اور مان لوٹنا تو بائیں ہاتھ کا کھیل، کتنے خاندان کتنے لوگ تو اسی پر پلتے تھے، لوٹ کھسوٹ پر، چوری پر۔ تو ایسے وقت میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور کیا بتائیں انسان، ذرا دل میں بٹھانا انسان کیا ہے۔ آج پھر زمانے جاہلیت لوٹا رہا ہے، اب انسان کی کوئی قیمت نہیں رہی، آج کا زمانہ دیکھ لو، عصبیت، ظلم پر مدد، ناحق پر مدد، یہی زمانے جاہلیت میں تھا۔ زمانے جاہلیت کا مطلب کیا؟ وحی الہی سے پہلے جو زمانہ تھا جہالت والا، کوئی رہنمائی کوئی ہدایت نہیں تھی اللہ کی طرف سے، اپنی خواہشات والی زندگی تھی، جو دل میں آیا اس کو پورا کیا، چاہے اس سے اللہ ناراض ہو، اللہ کا تصور تھا ہی نہیں، کوئی عورت بیوہ ہو جاوے، اولاد یتیم ہو جاوے، کوئی پرواہ نہیں، جو دل میں آیا بس کر گزرے، اس کو بولتے زمانے جاہلیت۔ جو اللہ کی وحی ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اس کے خلاف کرنا آج ایسا ہی ہو گیا، جاہلیت کا زمانہ آ چکا ہے، مادیت کا زور ہو چکا ہے، غلبہ ہو چکا ہے، دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے آخرت کے مقابلے میں، آخرت کا کوئی تصور نہیں۔ آج مسلمانوں میں بھی ایسا ہو چکا ہے، مادیت غالب آ چکی ہے، آپ دنیا کو ترجیح دینے لگے تو سمجھو کہ یہ زمانے جاہلیت کا نمونہ ہے۔ بس یہی تھا اس وقت، کوئی انسان کی قیمت نہیں،
ایک معمولی دنیا کے خاطر رشتے ناطے توڑ دیے جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے، اللہ کتنا ناراض ہوگا، کوئی پرواہ نہیں۔ آج بتاؤ کیا ہے؟ ایک غیروں کی بات نہیں کرتا، وہ مکلف نہیں ہے شریعت کی۔ اپنے مسلمانوں میں دیکھو، ایک معمولی دنیا کے خاطر کتا رہتی ہے، دل اچاٹ ہو چکی ہے ایک دوسرے سے، نفرتیں دلوں میں بھر چکی ہیں ایک دنیا کے خاطر۔ یہ زمانے چاہیے، بہت خطرناک زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے، اس لیے قدر کر لو اس زمانے کی۔ ہمارے لیے واقعی ہے نا بڑی فضیلت کی چیز ہے یہ فتنے کا زمانہ۔ ایسے وقت میں جو عبادت بچا جاتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کا حکم پورا کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے حکم کو ترجیح دو، اللہ کے حکم کو مقدم رکھو، چاہے نقصان گزارے ہمارے مال کا، اس کی کوئی پرواہ مت کرو، اللہ انشاءاللہ اس کی تلافی فرما دیں گے۔ تو وہ زمانہ اتنا خطرناک، ایسے وقت میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی قیمت بتائی کہ انسان کیا ہے، اور پھر بعد میں کیسی قیمت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی، کیسی محبتیں پیدا ہو گئی۔ صحیح معنوں میں آپ سے کہتا ہوں، وہ جو زمانہ تھا محبت کا، الفت کا، ایک دوسرے کی قدر کا، ایک دوسرے کی قیمت کا، انسانیت کا، وہ زمانہ جب سے دنیا وجود میں آئی وہاں سے لے کر اس زمانے تک ایسا نقشہ دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا، نہ آسمان کا دیکھا ہوگا، اور وہ جو زمانہ تھا پرسکون اور انسانیت کا، آپس میں محبتوں کا، الفتوں کا، قیامت تک اس کی جھلک بھی نہیں دیکھ سکے گا یہ دنیا۔ یہ کس کی رحمت تھی؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی نعمت۔ وہ اگر زمانہ آپ دیکھ لیں، مطالعہ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی بڑی رحمت تھی۔ یہ دوسری رحمت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ انسانیت کی کوئی قیمت نہیں تھی، کوئی قدر نہیں تھی۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کے بتانے کے بنا کیا بتایا کہ انسانوں تم جانتے ہو تمہاری کتنی قدر ہے اللہ کے نزدیک، کتنی قیمت ہے۔ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی، تم تو دلہا ہو کائنات کے۔ جو کچھ سجایا جاتا ہے شادی میں دلہا، اگر شادی نہ ہو تو شامیانہ بھی نہیں کھینچا جاتا۔ جو کچھ بنایا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے شادی کی بنا پر، اور شادی دلہا دلہن کی بنا پر۔ اس کائنات کا دلہا ہے انسان کا۔ یہ جو دوسری جو چیزیں ہیں کائنات میں، جو کچھ بنایا گیا ایک انسان دلہے کے لیے بنایا گیا، لیکن انسان بھول چکا تھا اس کو۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسانوں آپ کون ہو معلوم؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ جو کچھ دنیا میں پیدا کیا گیا سب تمہارے لیے ہے۔ اسی بنا پر جب اللہ کو منظور ہوگا اس انسان کو فنا کرنا، تو جب انسان ختم ہو جائے گا کائنات کی کوئی ضرورت نہیں، آسمان اور زمین فنا ہو جائیں گے۔ یہ ساری عمارتیں روئی کے کانوں کی طرح پہاڑوں کو بھی پورا دیا جائے گا، سارے خزانوں کو نکال دیا جائے گا زمین میں سے۔ لوگ وہاں سے گزریں گے، کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اور یوں کہے گا ارے تیری بنا پر میں نے
بھائی کے ساتھ قطع رہنے کی. کوئی دوسرا گزرے گا, کوئی یوں کہے گا تیری بنا پر میں نے چوری کی, میرا ہاتھ کاٹا گیا. وہ کہے گا تیسرا وہاں سے گزرے گا, تو ہی وہ ہے کہ جس کی بنا پر ہمارے خاندانوں میں لڑائی اور جھگڑے پیدا ہو گئے. آج اس کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ فنا کر دے گا جب انسان ختم ہو جائے گا. اب کیا ضرورت ہے؟ ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, تمہارے لیے, لکم تمہارے لیے ساری چیزیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے. سب خادم ہے ہمارے, پوری کائنات خادم ہے. آسمان ہمارا خادم, سورج ہمارا. وسخر لکم الشمس والقمر, ہمارے لیے مسخر کیا. وہ خدمت میں ہر وقت تیار, ہر وقت مستعد انسان کی خدمت کے لیے. اللہ ہمارے وسخر لکم, تمہارے لیے مسخر کر دیا, تمہارے تابع بنا دیا. اس کی مجال نہیں سورج کی کہ کبھی ہم سے رٹ جاوے اور سورج نکلنا بند ہو جائے, ایسا ہو نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور جب اللہ چاہے گا اس وقت سورج بند ہو جائے گا نکلنا. وہ قیامت سے پہلے ہوگا. حالات غریب ہیں, پوری دنیا میں ظلم و جور عام ہو رہا ہے. تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی رحمت کہ انسان کی قیمت بتائی. اے انسانوں, تم کتنے قیمتی ہو معلوم کہ تمہارے لیے کائنات کو سجایا گیا. تم کائنات کے خاطر, دنیا کے خاطر انسان کے دشمن ہو, انسان کے خون کے دشمن ہو. تم انسان کے خون کے پیچھے پڑے, انسان کی عزت کے پیچھے تم پڑے ہو اس دنیا کے خاطر. یہ دنیا تو کھاتی ہے تمہاری, تم مخدوم ہو. الٹا ہو چکا ہے. دنیا تو پیچھے رہنی چاہیے, تم آگے مقدم ہو. اللہ نے تمہیں دلہا بنایا ہے. بلکہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے. کیا قیمت بیان کی اللہ. خلیفہ کا مطلب سمجھے, جانشین, قائم مقام, نائب. جو اللہ چاہتا ہے, اللہ حکم نافذ کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا کہ تم وہی چلاؤ حکم جو میں چاہتا ہوں, تم میرے نائب ہو. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ہاتھی, اتنی بڑی مچھلی, اتنا بڑا پہاڑ, اتنا بڑا سورج, اتنا بڑا آسمان, کسی کو اپنا نائب نہیں بنایا, کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. ایک انسان 6 فٹ کے قد والے کو اپنا خلیفہ بنایا اور یوں کہا کہ تم اپنی زمین میں میرا حکم کو نافذ کرو, اور اللہ اپنا نائب بنا ہے. کیا مطلب؟ حکومت اللہ کی, انہیں الحکم الا للہ, حکم اللہ کا. تو اللہ نے فرمایا کہ انسانوں تم میرے نائب ہو, تم میرا حکم نافذ کرو دنیا میں, تم میرے خلیفہ ہو. جیسے آج دنیا میں الیکشن ہوتا ہے تو جو سی ایم یا پی ایم بنتا ہے, جو بھی نیتا بنتا ہے, تو وہ نائب ہے کس کے؟ پبلک نے بنایا کہ تم اب ہماری خدمت کرو, ہمارا کام کرو. وہ نہیں کرتے وہ بات الگ ہے, لیکن بنایا ناگرک نے, پبلک نے, وہ خود نہیں بنے. تو اب ان کو کیوں بنایا؟ پبلک نے اپنا نیتا, اپنا امیر, اپنا رئیس, اپنا سردار, اپنا حاکم کیوں بنایا؟ ہم جو چاہتے ہیں وہ تو نافذ کرو, ایسا بل پاس کرو. نافذ کرنے کا مطلب کیا؟ بل پاس کرنا. ایسے رولز, ایسے قاعدے نافذ کرو جو ہم چاہتے ہیں, جس میں ہمارا امن ہو, ہمیں سکون ملے, ہمارا حق ملے. ایسے احکام نافذ کرو. تو یہ جو جتنے بھی بڑے ہیں, یاد رکھنا وہ بڑے ہم نے بنائے, وہ خود نہیں بنے. تو آج
ان کی کتنی عزت ہے، کتنے بڑے ہیں جن کو کرسی ملی، تو ہم کو تو اللہ نے بنایا خلیفہ نائب، تب انسان کی قیمت کا کتنا کوئی چکا سکتا ہے اس قیمت کو؟ ہم خلیفہ ہیں، اللہ نے خود فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں کو نہیں بنایا یا اللہ، فرشتے جو ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور انسان تو کتنی نافرمانی کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، تو کتنی قیمت ہوگی اس انسان کی؟ ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مختصر سمجھ لو، بڑی تفصیل ہے اس میں سمجھانے میں۔ ہر انسان کو چاہیے اپنی ذات میں اللہ کی حکومت قائم کرے، کیوں؟ ہم خلیفہ ہیں اور اللہ یوں چاہتا ہے میرا حکم چلے، تو جہاں حکم چلے گا وہاں حکم، تو انسان، ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، تو ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کا نائب بنے، اللہ کا خلیفہ بنے، اپنی ذات کے اندر اللہ کی حکومت قائم کرے۔ اور اللہ کی حکومت کا مطلب کیا؟ اللہ جو چاہتا ہے، اللہ نے جتنے بل پاس کیے ان تمام کو اپنی زندگی میں لاؤ، یہ ہے انسان کا اپنی ذات کے اندر حکومت کو قائم کرنا۔ اور اللہ نے کون سا بل پاس کیا؟ کلام مجید ہمیں دے دیا، یہ بل پاس ہے، یہ ہے بل اللہ کا، جس کو ہم بولتے ہیں آج کل کی زبان میں سمویدھان، کانسٹیٹیوشن، جس میں دفعات ہے، کلم نمبر، تو اس میں بھی یہی ہے کلام مجید میں کہ کلام مجید کے مطابق زندگی گزارو۔ میں مختصر ایک تو بات کہوں، اللہ کیوں فرماتے ہیں ظلم مت کر کلام مجید میں، اعدلوا ولا تعتدوا ولا تظلموا، حد سے تجاوز مت کرنا، انصاف کرنا، ظلم مت کرنا، یہ بل ہے، اس کو پاس کرو۔ کیا مطلب ظلم کا؟ حق تلفی نہ کرنا، کسی کا حق نہ دبانا، یہ ظلم میں آ گیا۔ بے انصافی مت کرنا، انصاف کرنا، اور انصاف کیسا معلوم؟ چاہے اپنی ذات کے خلاف ہو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یہ بل ہے اللہ کی طرف سے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینا، ولو علی انفسکم، چاہے اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنا نقصان ہوتا ہو، اپنا مال کا نقصان ہوتا ہو، اپنی جان کا نقصان ہوتا ہو، ولو علی انفسکم او الوالدین، چاہے والدین کے خلاف گواہی دینا پڑے، او الاقربین، چاہے رشتے داروں کے خلاف گواہی دینا پڑے، لیکن خبردار تم نے اللہ کے حکم کو نہ توڑنا، یہ ہے بل اللہ کا۔ چلو بتاؤ اس بل پر کس کا عمل ہے؟ ہم نے اپنی ذات پر ابھی حکومت کو قائم نہیں کیا۔ اللہ کے جتنے بل ہیں، اللہ کے جتنے قوانین ہیں، اللہ کے جتنے احکام ہیں، اس کو ابھی ہم نے اپنی ذات پر نافذ نہیں کیا، اپنے گھر میں نافذ نہیں کیا، اپنے اولاد پر نافذ نہیں کیا، اپنے ماں باپ پر، اپنی بیوی پر، اپنے رشتے داروں پر، کسی پر ابھی نافذ نہیں کیا۔ چلو بتاؤ اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا، کل ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ بہت بڑی قیمت بتائی اللہ تعالیٰ نے، اے انسانوں تم میرے خلیفہ ہو، تم میرے نائب ہو، اللہ کا خلیفہ۔ فرشتوں کو بھی نہ کہہ دیا، نہیں، فرشتوں نے پیشکش کی تھی اپنی طرف سے کہ ہمیں بناؤ، انسان کو کیوں بناتا؟ یا اللہ وہ تو خود بنایا، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم تو ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں، ہمیں خلیفہ بناؤ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تمہیں نہیں۔ اس سے پتا چلا فرشتے سے بھی آگے نکل گیا انسان، لیکن کب؟ صحیح معنوں میں خلافت کو نافذ کرے تو۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے فرشتوں سے بھی افضل انسان کو ہے کہ نہیں؟ فرشتے کھاتے بھی نہیں، فرشتے پیتے بھی نہیں، فرشتے شادی بھی نہیں کرتے، فرشتے سوتے بھی نہیں، وہ تو فرشتے ہیں۔
اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر، اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ محمد کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم بشر، لیکن یاد رکھنا ہمارے جیسے بشر نہیں، بہت اونچے بشر جو ہمارے تصور میں نہیں آ سکتے، ایسے بشر صرف نام میں اتفاق ہے لیکن وہ بشر عجیب ہے، جیسے وہ بشر لا کل بشر کالیاقوت بین الحجر، وہ بشر لا کل بشر کالیاقوت بین الحجر۔ میں نے کہا تھا نا اس سے پہلے، ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے جب سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں، بڑے اونچے بشر، ہر چیز سب سے اونچی، سب سے نرالی۔ ایک بات میں کہوں مثال کے طور پر، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک مسلسل نہ کھائے نہ پیے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی بھوک اور پیاس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال بھی رکھتے تھے۔ صوم وصال کسے کہتے ہیں معلوم؟ افطاری بھی نہیں، سحری بھی نہیں، دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ، بعض مرتبہ ایک ایک مہینے تک۔ تو بعض صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کر اس طرح کا روزہ رکھنا چاہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے جیسے تھوڑی ہو، مجھے تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ تو یہ ہے بشر، ہمارے صحابہ سے بھی فرما دیا تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے۔ آپ اندازہ لگاؤ، فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، سب سے اونچا مرتبہ فرشتوں میں جبرائیل کا، ان کا مقام سب سے اونچا سدرۃ المنتہا، لیکن معراج کے موقع کے بعد ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر لے گئے۔ جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ کیسی دوستی، ابھی تک ساتھ دیا، کیوں مجھے اکیلے چھوڑتے ہو؟ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا یہ اللہ کے رسول اب آگے کسی کا مرتبہ نہیں ہے، یہ آپ ہی کا مقام ہے، ایک بار برابر میں اوپر آؤں، میرے سارے پر جل جاوے اللہ کی جلال سے، اللہ کے نور کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ ہی کو اللہ نے ایسا بنایا کہ جس کے بنا پر اللہ کے نور کو، اللہ کے جلال کو، اللہ کے دیدار کو تم برداشت کر سکتے ہو، میں تو برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ تو کتنا قریب کیا، فکان قاب قوسین، دو گوشت کے برابر قریب نہیں، اور وہ کیسے؟ اللہ عالم، کتنے قریب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کلام مجید میں فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمان کے برابر قریب ہو گئے تھے۔ ارے کسی کی مجال ہے کہ اللہ سے اتنے قریب ہو گئے؟ جبرائیل کتنے دور تھے پھر بھی ڈرتے تھے، کانپتے تھے، وہ یوں فرماتے تھے میرے 600 پر ہیں، سب کے سب جل جائے اللہ کے نور سے۔ لیکن کیا قوت دی ہوگی ہمارے آقا کو، اللہ اکبر، میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو بشر ہیں لیکن ہمارے جیسے نہ، یاد رکھنا۔ کیوں؟ آپ کو بھی بیوی کی ضرورت تھی، کھانے کی ضرورت تھی، آپ بھی سوتے تھے، اس لیے بشر کہتے ہیں، لیکن آپ کی صفات عجیب تھی۔ ضمن یہ بات میں نے کہی، کیا مجھے کہنا تھا اصل میں کہ خلیفہ بنایا، فرشتوں کو نہیں، فرشتوں سے بھی اونچا مرتبہ۔ بعد انسان جب صحیح معنوں میں اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کا حکم نافذ نہیں کرتا تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ آج کل یہ زمانہ ہے، اکثر اس کو بولتے زمانے جاہلیت، شیطان بھی آتی جاتا ہے۔ تو دیکھو میں نے ایک بات سمجھائی، انسان کی قیمت کتنی بڑی قیمت اللہ نے خلیفہ بنایا، یہ بات نہیں جانتے تھے اس زمانے میں، اس چھٹی صدی عیسوی میں انسان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ لوگوں تم کتنے قیمتی ہو، اور اس کے بعد بتانے کے بعد اللہ اکبر، صحابہ کی جو حالت ہو گئی تھی، ذرہ برابر اگر کسی کو تکلیف ہوتی تھی
چاہے اشارے سے کیوں نہ ہو بے چین ہو جاتی تھی جب اس سے تکلیف پہنچی، میرے بھائی کو تکلیف پہنچی۔ جو صحابہ زمانے جاہلیت میں ذرا سی بات پر گردن اڑا دیتے تھے، تلوار چلاتے تھے، ہزاروں کو دیکھ کر دیتے تھے، وہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کتنی بڑی رحمت کہ کیسی محبت ہو گئی کہ ذرا بھی خیال آتا کہ ہو سکتا ہے مجھ سے تکلیف پہنچی ہو، فوراً معلوم ایک مختصر واقعہ سنا جو ایک دم یاد آ گیا اس پر۔ عجیب، ایک مرتبہ غزوہ احزاب کا موقع تھا، سن 5 احزاب کا معنی کیا؟ بہت ساری جماعتیں مدینہ منورہ پر سب نے مل کر حملہ کیا تھا کہ اب تو مسلمانوں کا جڑ سے خاتمہ ہی کر دینا ہے۔ عجیب واقعہ ہے، 1 گھنٹہ چاہیے مختصر سمجھانے کے لیے، لیکن ایک مختصر بات میں آپ کو سمجھاؤں۔ جب وہ پوری جماعت آ گئی تھی، اس غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، کھائی کھولی تھی پورے مدینہ کے آس پاس، سب آ گئی تھی دشمن۔ اس میں ابو سفیان سردار تھا، قریشی تھا، اموی تھے لیکن قریشی تھا، جو خاندان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہی قبیلہ، وہی برادری، اور قریشی خاندان کے اعتبار سے سب سے اونچا۔ اس کو میں سمجھاؤں گا، آج بہت غلط فہمیاں ہیں خاندان کے اعتبار سے۔ ہاں، اللہ نے جس کو اونچا بنایا یہ نعمت ہے، قابل فخر چیز نہیں ہے۔ یہ لفظ میرا سمجھنا، اس کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے، میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ کسی کے ماتحت میں۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ تو تفاخر تھا آپس میں خاندانوں میں، جو عصبیت تھی، جو دشمنیاں تھی، جو ظلم ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سب ختم کروا دیا۔ اتنی بڑی رحمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، واللہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج پوری دنیا میں سن لینا، آپ کو پتہ نہیں مسلمان ذلیل کیوں ہے، برادریوں میں تقسیم ہو چکا ہے، عصبیت میں مبتلا ہو چکے ہیں، قبیلوں میں منتشر ہو چکے ہیں، تو فلانا بڑی خطرناک چیز ہے جو اللہ نے مٹا دیا ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ اور یہ اتنی زبردست ظلم تھا اس وقت، حق تلفی تھی، اتنی بڑی مصیبت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام مجید میں بیان فرمایا۔ کیا فرمایا معلوم؟ سمجھے تو مستقل وقت چاہیے سمجھانے کے لیے، لیکن کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی بڑی رحمت ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو انفقت، اگر تو خرچ کرتا ساری دنیا کی دولت کو، پھر بھی یہ محمد آپ مسلمانوں کے دل میں الفت پیدا نہ کر سکتے، محبت پیدا نہ کر سکتے، دشمنیاں نفرتیں تھیں، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے کی دشمنیاں، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کا معاملہ، ایک دوسرے کے ساتھ عصبیت کا معاملہ، اتنی بڑی مصیبت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس مصیبت کو بھی دفع کر دیا۔ بہت بڑی رحمت ہے، اللہ نے بیان فرمایا کلام مجید میں لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے۔ اتنی زبردست بات ہے یہ جو عصبیت ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ تو اس وقت ایسا ہی ہوا، پورا اثر باقی تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہی سہی جو کثرت تھی صحابہ میں ساری ختم فرما دی۔
زمانے جاہلیت کا جتنا اثر تھا، تھوڑی بہت جو کسر تھی، سب کسروں کو نکال دیا. یا اللہ کیا وہ زمانہ تھا! وہ زمانہ تو جنت کا نمونہ تھا. میں اگر اس زمانے کی منظر کشی کروں جس وقت ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، واللہ میں حق ادا نہیں کر سکتا. اگرچہ الحمدللہ میرے ذہن میں اس زمانے کی منظر کشی ہے، انشاءاللہ فی الحال اس وقت میں 3 گھنٹے بیان کر سکتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے. صرف منظر کشی، جس وقت مدینہ پاک میں ہمارے آقا تھے اس وقت کیا حال تھا مدینہ پاک کا. صحیح میں کہتا ہوں کہ جنت کا نمونہ، بلکہ وہ مزہ جنت میں نہ ملے وہ تھا مدینہ پاک میں مزہ. جنت میں سب کچھ ہے اس وقت، لیکن ہمارے آقا نہیں تھے. اور اس وقت مدینہ پاک میں ہمارے آقا، تو ہمارے آقا بھی، اور جہاں ہمارے آقا وہ جنت، تو ڈبل نعمت ہوئی. جنت بھی ہے، ہمارے آقا بھی ہے. اور ابھی بھی فی الحال مدینہ پاک میں ہمارے آقا بھی ہے، جنت بھی ہے. وہ جنت میں نہیں ہے وہ چیز جو یہاں پر ہے. میں بیان نہیں کر سکتا اس کی منظر کشی. تو کیسا زمانہ ہوگا آپ بتاؤ، کیسا بدل دیا، اور کتنے سال میں بدلا معلوم؟ بہت بڑا معجزہ ہے یہ بھی. 23 سال، صرف 23 سال تو کچھ نہیں. قوموں کے انقلاب میں صدیاں لگ جاتی ہے مسلمانوں، صدیاں لگ جاتی ہے اصلاح کے لیے، انقلاب کے لیے. ہمارے آقا کیسے مبارک ہوں گے، مبارک یعنی برکت والے، کیسے برکت اچھی. ہمارے آقا کی بنا پر کیا رحمتیں نازل ہوتی تھی کہ اللہ دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دیا. یہ رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ کیسا رحمان اور رحیم ہے، کیسا آقا دیا. اللہ نے آقا کی قدر کی توفیق دی. سمجھو مسلمانوں، قدر کر لو، مرنے کے بعد نہیں ہوگا. پستا ہو گئے خون کے آنسو بہاؤ. جب ہمارے آقا ہمارے سامنے آئیں گے، سب سے پہلے زیارت قبر میں ہمارے آقا کی ہوگی. اگر آقا نے منہ پھیلا لیا تو کیا ہوگا ہمارا انجام؟ یاد رکھنا، آقا نے جو منہ پھیلا لیا اللہ بھی پھیلا لے گا. ہمارے آقا کی رضامندی اللہ کی رضامندی. آقا ناراض اللہ ناراض. اس لیے یہ زندگی کا موقع ہے، راضی کر لو، راضی کر لو. خیر یہ تو دوسرا مضمون ہے، یہ زندہ نہیں پا رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی رحمت. ہاں تو کیا ہوا معلوم؟ وہ بات کہیں بھول نہ جاؤں گے. کیا ہوا معلوم؟ ابو سفیان گزر رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. قریش کے ہیں، قریشی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی. اوپر سے چلتا ہے کنانا سے، کنانا پھر قریش پھر قصی عدی، نیچے پھر آتا ہے ہاشم، اور ہاشم میں سب سے افضل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابو بکر کا خاندان بھی آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے چل جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں قریش. حضرت عمر عدی تھی، دوسرے خاندان کی، قبیلے الگ تھے سامنے. میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، ابھی وقت نہیں ہے. تو ابو سفیان کیا رہے تھے، سمجھنے کی بات ہے. حضرت بلال اور چند غلام قسم کے صحابہ، اس زمانے میں کوئی قیمت نہیں تھی حضرت بلال کی. سہیب رومی، عمار بن یاسر، جو بہت خستہ پسماندہ اس زمانے کے، دیکھو میں نہیں کہتا، اس زمانے کے لوگ جن کو سمجھتے تھے ذلیل، اللہ کے نزدیک وہ ذلیل تھے. بلکہ ایک بات میں کہوں، صرف حضرت بلال کی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یاد رکھنا، جب تک ہمارے آقا جنت میں داخل نہیں ہوں گے، پوری کائنات کے انبیاء کیوں نہ ہو، ابدال کیوں نہ ہو، اقطاب اولیاء کیوں نہ ہو، کسی کے لیے جنت میں داخلہ ہو ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے ہمارے آقا کو اجازت. آپ داخل ہوں گے، اس کے بعد سب کو پیچھے ہوں گے سب.
انبیاء بھی سب کی امت ہیں، لیکن قربان آپ کے لیے جنت کھولی جائے گی، لیکن سب سے پہلے قدم پڑے گا جنت میں حضرت بلال۔ اللہ کیا تیرے نزدیک قیمت ہے بلال کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے ہوں گے، اگرچہ خادم کی شکل میں ہوں گے، لیکن کچھ بھی ہو قدم پہلا کس کا پڑا؟ اگرچہ خادم کی حیثیت سے ہو، خادم آگے چلتا ہے نا بزرگ کا ہاتھ پکڑ کے، یا مثال کے طور پر بزرگ کا ہاتھ چھوڑ کے کوئی خادم ہے گاڑی چلاتا ہے اور گاڑی ایسی ہے کہ بزرگ کو پیچھے بیٹھنا ہے تو خادم آگے چلے، اگرچہ بزرگ کا درجہ اونچا ہے لیکن بظاہر تو دیکھنے میں آگے تو خادم ہی ہے نا۔ یا جب کوئی ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے تو خادم آگے چلتا ہے، پیچھے سے دھکا تھوڑی مارتا ہے۔ کبھی دیکھا بزرگ کو پیچھے سے دھکا مارتے؟ یہ تو بے ادبی، آگے چلتا ہے خادم پر ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہوں گے، نکیل پکڑنے والے بلال ہوں گے، تو اونٹنی کو آگے سے کھینچا جاتا ہے، پیچھے سے ہانکا نہیں جاتا، تاکہ آہستہ آہستہ اپنی چاہت کے مطابق چلے۔ تو حضرت بلال نکیل پکڑ کے آگے ہوں گے، تو جنت میں سب سے پہلے قدم بلال۔ اگرچہ دنیا والوں کے نزدیک کوئی قیمت نہیں تھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، سب سے بڑی رحمت ہے کہ بلال جیسے جن کے چہرے کا بظاہر اتنا حسن نہیں تھا، اب میں منظر کشی نہیں کرتا، مجھے شرم آتی ہے، جن کا مرتبہ اتنا اونچا، اگرچہ اللہ نے ان کو ایسا بنایا لیکن میری زبان نہیں چلتی حضرت بلال کے بارے میں ان کا نقشہ کھینچنے میں۔ آپ خود سوچو سمجھو کہ بلال ایسے، لیکن اللہ نے کتنا اونچا مرتبہ دیا کہ جنت میں سب سے پہلے تو وہ بلال۔ انہوں نے دیکھا ابو سفیان کو، زبان سے اتنا نکل گیا کہ ابھی تک اللہ کے بندوں نے اللہ کے اس دشمن کا کام تمام نہیں کیا، اللہ کے دشمن کی خبر نہیں لی، ابھی تک یہ زمین پہ چلتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے سن لیا، حضرت ابو بکر بلال کیسی بات کرتے ہو؟ کون ہے پتا ہے آپ کو؟ قریشی ہے، اور آپ کون ہیں؟ آپ جیسی ان کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو؟ بس اتنے غصے ہوئے، کہہ تو دیا یہ بات کہاں سے چلی؟ ہاں یہ دلیل میں بیان کرتا ہوں کہاں سے۔ ایسا زمانہ ہو چکا، پہلے چلا سب کچھ ہوتا، تلوار چلا دیتے تھے، بس اتنی بات کہی، دل میں خیال آیا شاید میری اس بات سے بلال کے دل کو ٹھیس پہنچی، چوٹ لگی، رونے لگے، سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسا ہوا، بلال کے بارے میں بلال کو میں نے ایسا کہہ دیا۔ ارے ابو بکر آپ نے کیا کیا؟ بہت بڑا جرم کیا، راضی کرو، جلدی سے مناؤ۔ بلال ناراض ہو گئے، اللہ تم سے ناراض ہے۔ اللہ کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ابو بکر؟ افضل البشر بعد الانبیاء، ابو بکر۔ تمام انبیاء کے بعد اگر کوئی بشر میں سب سے افضل کوئی ہو سکتا ہے پوری دنیا میں، ابو بکر۔ ان کو فرمایا بلال کو ناراض کیا، اللہ ناراض تم سے، مناؤ جلدی۔ بھاگے، رونے لگے، بلال مجھے معاف کرو، بلال مجھے معاف کرو۔ کون معافی مانگتا ہے معلوم؟ کہوں میں آپ کو، آقا۔ حضرت ابو بکر تو آقا تھے بلال کے۔ بلال کو کس نے خریدا؟ امیہ بن خلف سے۔ حضرت ابو بکر آقا ہوئے نہیں، آقا ہوئے نہیں، آقا معافی مانگ رہے، مجھے معاف فرماؤ۔ واللہ ہمارے آقا
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا برکت ہوگی، ایسا انقلاب پیدا کر دیا. آقا غلام سے معافی مانگ رہا ہے، ہو رہا ہے. پہلے کیسا زمانہ تھا، غلام کی کوئی حیثیت نہیں، آقا جب چاہے اس کی گردن اڑا دے گئے، معمولی بات نہیں. اور آج آقا اتنا بڑا آقا جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، سماج میں بلال کی سامنے جا کر ہاتھ جوڑ رہے ہیں، مجھے معاف فرماؤ، تم مجھے معاف نہیں کرو گے، تم ناراض رہو گے، اللہ میرا ناراض ہو جائے گا. ارے حضرت بلال بولے، ارے تم کیسی بات کرتے ہو، ہم تو ناراض نہیں ہوئے. پھر بھی حضرت بلال سے کہا، نہیں اپنی زبان سے بول دو، مجھے اطمینان ہو رہے. اگر سے آپ ناراض نہیں ہوئے لیکن پھر بھی بول دو تم اپنی زبان سے، تاکہ مجھے سکون ہو. حضرت بلال نے فرمایا، جاؤ آپ کے کہنے کی بنا پر میں کہتا ہوں میں نے آپ کو معاف کیا، اللہ کو رحم فرمائے. تب جا کے حضرت ابوبکر راضی ہوئے، آئے اللہ کے رسول کے پاس، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معافی مانگی. اتنے میں حضرت بلال کے پیچھے آئے، ہنستے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے معاف کر دیا. اللہ اکبر. یہ واقعہ جب میں اس سے سبق جو میں نے آپ کو نکالا، جو عبرت ہے، جو درس ہے، یہ کسی کی برکت نہیں. یہ میں آپ کو اس دلیل کے طور پر یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا، ایک دم یاد آیا الحمدللہ. میں کب سے سوچ رہا تھا کوئی دلیل کے طور پر اللہ واقعے کا انکار فرما دے، ہو گیا. میں نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ایسے تو ہزاروں واقعات ہیں. یہ کیا میں بیان کرتا ہوں، انسان کی قدر و قیمت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ خلیفہ بنایا. دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ انسان کو کیا سمجھتے ہو، انسان تو مسجد ملائکہ ہے. ملائکہ کو فرمایا سجدہ کرو. اس سے اندازہ لگا انسان کی قیمت کا، کتنا اونچا مرتبہ مسجد ملائکہ. اور اسی طرح کتنی باتیں ہیں کلام مجید میں انسان کے بارے میں، انسان کی اہمیت کے بارے میں، انسان کی قیمت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیمت بیان فرمائی. اور اس سے مجھے کیا قیمت ہوگی، حدیث سمجھنے کی اصل میں اللہ تعالیٰ خود ایک حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں. جو اللہ بیان فرماوے اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں. کیا عجیب حدیث ہے. انسان کی قیمت کا پتہ چلتا ہے، یہ ہمارے آقا نے بتایا. یہ ہے سب سے بڑی رحمت. یہ دوسری چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، انسان کی قدر و قیمت کا سبق دیا ہمارے آقا نے. کیا قدر و قیمت معلوم، اس سے بڑی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان تو میرا کنبہ ہے، میرا خاندان. یا اللہ یوں فرماتا ہے، میرا خاندان، میرا کنبہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر اپنے ساتھ شرکت کو نہیں چاہتا. توحید کیسی کامل ہونی چاہیے، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے باوجود اللہ یوں فرماتا ہے انسان تو میرا کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ، یہ الفاظ ہے. مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. لوگوں میں مخلوق میں سب سے محبوب بندہ اللہ کا وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. اور آگے کیا ہے معلوم ہے، روایت اللہ کل قیامت کے دن فرمائے گا بندوں سے، مالداروں سے، کہ میرے بندے میں دنیا میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں دیا تم نے. وہ جو بات بندہ ہوگا تعجب کرے گا کہ اللہ تو کیا کہتا ہے، تو بھوکا کیسے، تو تب ساری کائنات کو کھلاتا ہے، میں تجھے کیسے کھلاؤں. اب سننا اللہ کیا جواب دیں گے. اللہ فرمائیں گے فلانا میرا بندہ بھوکا تھا، اس کو تو کھلاتا تو مجھے پاتا. یہ نہیں فرمایا نماز پڑھتا تو مجھے پاتا، بلکہ یوں فرمایا فلانے بھوکے کو کھانا کھلاتا مجھے پاتا. میں مل گیا. کتنی اونچی
قیمت بیان کی اللہ تعالیٰ نے انسان کی. کیا قدر ہے اللہ کے یہاں. بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے کھلانا ہے, ان کو دل سے لگانا مجھے دل سے لگانا ہے, ان سے ملنا مجھ سے ملنا ہے. کتنی اونچی قیمت بیان کی. یہ بھی آگے فرمائیں گے, میں پیاسا تھا پانی نہیں پلایا. اللہ میں تجھے کیسے پانی پلاؤں, تو سب کو پانی پلاتا, تو پیاس سے بے نیاز ہے, تو پانی پینے سے بے نیاز, تو کسی کا محتاج نہیں. کہ ہاں بندہ بات صحیح ہے, پلانا پیاسا تھا کیوں نہیں پانی پیا. آپ کہو گے یہاں تو کوئی پیاسا نہیں لگتا. ارے تلاش تو کرو دنیا میں, کتنے دیہات ایسے کہ پینے کا پانی نہیں. ایسا پانی پیتے ہیں ہم تو اس سے وضو بھی نہ کریں, غسل تو دور کی بات, ہاتھ بھی نہ دھوئے, ایسا پانی پیتے ہیں. تو پیاسے ہوئے نہیں, تو جن کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے پانی کا انتظام کرا دے. وہ تو بہت سارے انتظام ہے. وہاں سے پانی اگر کھانا نکلتا ہے تو کسی بھی طرح آگے پیچھے ادھر سے کوشش کر کے ٹینکر کا انتظام کر دے, ہر ہفتے میں ایک مرتبہ تو پینے کا انتظام ہو گیا. اور اللہ میں کہتا ہوں جنت واجب ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کتنے پیاسے, اور اللہ کے مخلوق تھا. یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمان, کوئی بھی ہو بس اللہ کے مخلوق. اور اللہ کے مخلوق میں کتے بھی آ گئے, جانور بھی آ گئے, پرندے بھی آ گئے, بلی بھی آ گئی, سب آ گئے. حدیث میں ہے اگلی امت میں سے خواہشاں عورت تھی, اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. میری مخلوق ہے, اگرچہ میں نے بنائی, ناپاک ہے کچھ بھی ہو, لیکن میری تو مخلوق ہے. میں نے آپ کو پتا ہے بایزید بستانی کا مرتبہ سنایا تھا, کتنا اونچا. ایک شرابی نے ان کو دیکھا, دیکھنے کے بعد وہ جب بھی کوئی دعا کرتا تھا, یا اللہ اس آنکھوں کا معاملہ تو جانتا ہے, اس کے واسطے سے میری دعا قبول فرما. اس شرابی نے کہا تھا کبھی میری دعا رد نہیں ہوئی تھی, صرف بایزید بستانی کو دیکھا تھا. ایک مرتبہ شرابی نے اس کی دعا قبول نہ کرنے کا. اس زمانے کے بزرگوں کی اولیاء کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی تھی. جب 10 سالیں ہوئی تھی 3 دن تک روتے تھے, صلاۃ الاستسقاء پڑھتے تھے, لیکن دعا قبول نہیں ہوئی. شرابی نے ایک مرتبہ دیکھا تھا کہاں سے آتے ہو, تو کہا کہ اس طرف, کہ چلو میں دعا کروں. اس نے فوراً ہاتھ اٹھایا کہ اللہ میری مخلوق پریشان ہے, اور میں کون ہوں معلوم, تو جانتا ہے میرا معاملہ آنکھوں کا, تو جانتا ہے یہ راز, اس آنکھوں والے معاملے کا واسطہ دیتا ہوں, بارش برسا. ابھی ہاتھ نیچے نہیں اٹھا رہے تھے کہ بارش شروع ہو جائے. یہ تو شرابی کی حالت صرف دیکھنے کی بنا پر, تو بایزید بستانی کی حالت کتنے اونچے ہوں گے. لیکن آپ کو پتا ہے ان کے بارے میں, اللہ کے یہاں وفات کے بعد ان کی پیشی تھی. اللہ نے یہاں بتا دیا بعض بزرگوں کو خواب میں, بہت لمبی بحث ہے تفصیل ہے, بس آپ اتنا سن لو کہ ہوا ایسا. اور اللہ بعض مرتبہ دکھا دیتا ہے کہ اپنی چیزوں کو خواب کے ذریعے سے یا اس کے ذریعے سے. تو اس زمانے میں جو بزرگ تھے خواب میں زیارت ہوئی بایزید بستانی کی, خواب میں زیارت ہوئی تو پوچھا کیا ہوئی, اللہ کے سامنے کیا پیشکش ہوئی. انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا, کھڑا کرنے کے بعد پوچھا کہ میرے بندے بایزید کیا لائے میرے لیے, تو میں سوچ میں پڑ گیا کیا کروں. تو میں نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے تھے, تو لان میں 55 حج بیان کروں. انہوں نے کہا اللہ 55 حج لایا, اللہ نے اسی وقت فرمایا ایک بھی قبول نہیں ہے. اللہ کیا ہوگا. بایزید بستانی جیسوں کو یوں فرمایا ایک حج قبول نہیں تمہارا. ڈر گئی کہ اللہ پوری زندگی نمازیں ایک نماز قبول نہیں. ڈر گئی کہ اب میں کیا جواب دوں. کیا کہا معلوم, چلو عبادتیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی شان کے مطابق نہ ہوئی ہو, اس لیے اللہ نے یوں فرمایا کہ قبول نہیں. توحید کہو کہ میں موحد تھا, مرتے دم تھا, کہ اللہ توحید لائے. اللہ نے فرمایا توحید لائے, توحید لائے. دیکھو ایک بات میں کہوں بیچ میں ذہن رکھا,
حدیث میں آتا ہے منو کی شکل جس کا مناقشہ ہوا، جس کی تفتیش ہوئی، پوچھ پرچھ ہوئی، انکوائری ہوئی اللہ کی طرف سے، یاد رکھنا بڑا سا بڑا ولی بھی ہلاک ہو جائے گا حدیث میں. اس لیے اللہ سے دعا کرنا، اللہ ہماری تفتیش مت کرنا، بغیر حساب کے بغیر تفتیش کے معاف کر دینا. واللہ میں کہتا ہوں معمولی مت سمجھنا اس دنیا کی زندگی کو. کتنے قیمتی ہے، اللہ کو منا لو، ابھی سے اللہ کو منا لو. اللہ سے کہو اللہ تفتیش مت کرنا، انکوائری مت کرنا. میں کچھ نہیں لایا، ابھی سے میں کہتا ہوں میری نماز بھی کچھ نہیں ملی، تلاوت کچھ نہیں ملی، حج کچھ نہیں میرے پاس، بس تیری رحمت ہے. ابھی سے کہہ دو تیری رحمت ہے. یہ لفظ یاد رکھنا میرا، یہ بھی علمی بات ہے. بھائی سے بستانی نے کہا چلو کوئی عبادت تو قبول نہیں ہے تو میں کم سے کم یہ کہوں توحید لایا. اللہ نے فوراً فرمایا اما تذکروا لیلۃ اللبن. ایک دم سے آنکھیں کھل گئی بھائی جی کی. کیا مانا معلوم؟ اما تذکروا لیلۃ اللبن، دودھ والی رات تجھے یاد نہیں ہے؟ زندگی میں ایک بھول ہوئی تھی، اور وہ بھول کیا معلوم؟ آپ تعجب کرو کہ یہ کوئی بھول ہے، لیکن اللہ کی یہاں جب پکڑ آتی ہے اس پر بھی پکڑ آتی ہے. کیا بھول ہوئی معلوم؟ ایک مرتبہ زندگی میں، ہم پوری زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہوا؟ عشاء بعد سونے سے پہلے دودھ پیا تو دودھ ہضم نہیں، پیٹ میں درد ہوا، جلدی نیند نہیں آتی، پریشان تھے، بے چین تھے. گھر والے تھے کہ کیوں پریشان ہو؟ تو کیا کہا معلوم؟ دیکھو نا میں نے دودھ پیا تو درد ہوا. اللہ نے فرمایا درد کرنے والا دودھ تھا کہ میں؟ آپ نے دودھ کو معبود بنایا، مجھے چھوڑ دیا اس وقت. یہ غلطی آپ کی ہے. بولو ہماری زندگی میں الفاظ کیسے نکلتے ہیں زبان سے؟ ہم تو بات بات میں کہ فلانی چیز کھائی اس لیے ایسا ہوا، فلانا کھائی اس لیے. یہ تو شرک ہے. اللہ نفع نقصان کا مالک ہے. ہاں سبب بولو کہ اللہ نے کیا تھا، اس سبب کے طور پر دنیا دار الاسباب ہے. دودھ پینے کے بعد مجھے تکلیف ہوئی، فلانی چیز کھانے کے بعد یہ تکلیف ہوئی، ورنہ اللہ نے یہ تو تکلیف پیدا فرمائی. کیا ایمان ہے؟ توحید اس کو بولتے ہیں. باعزت مسلمی سے اچھا تم نے دودھ کی طرف اپنے درد کو منسوخ کیا تھا، اور یوں کہا تھا دودھ نے یہ بدحسنی، دودھ نے یہ درد پیدا کیا. یہ توحید نہ ہے. اب تو ہاتھ جوڑے، یا اللہ مجھے معاف فرما، نہ میرے پاس توحید کامل ہے، نہ میرے پاس عبادت کامل ہے. میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. بھائی عزیز سے کہا تمہیں پتہ نہیں تم نے ایسا عمل کیا جو میری رضامندی کا سبب ہو گیا. کہ وہ کون سا تھا؟ میرے تو ذہن میں بھی نہیں، میں نے تو یہ تصور بھی نہیں کیا کہ میں نے اتنا اونچا کام کیا. کہوں سردیوں کی رات تھی، بہت ٹھنڈی تھی. ایسے وقت میں آپ آدھی رات کو گھر آ رہے تھے. آپ نے دیکھا بجلی کا بچہ کانپ رہا تھا، ٹھٹر رہا تھا. وہ کوئی سہارا تلاش کر رہا تھا. کبھی اس دیوار کی اوٹ میں جاتا، کبھی اس دیوار کی اوٹ میں جاتا، کانپتا کانپتا. آپ نے اس کو دیکھا، آپ کو رحم آ گیا. آہستہ سے اس کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آپ جہاں بستر پہ سوئے اس بستر پر اس بچے کو سلایا، اور جو کمبل آپ نے اوڑھا وہی کمبل اس کو اڑایا. یہ عمل سیکھا میں نے تیری مغفرت کر دی. یہ ہے اللہ کی مخلوق. آج تو کوئی بھائی پر بھی رحم نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ ماں باپ کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ مرنے کا انتظار تو اللہ بچاوے. واللہ آج کا نقشہ زمانے جاہلیت کا نقشہ ہے. اولاد حدیث میں ہے ماں باپ کو دور کر دے گی، دوستوں کو قریب کرے گی، توڑ دے گی، جھڑک دے گی. ماں باپ کو سہیلیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بڑے میٹھے انداز میں کلام کرے گی، بڑی دوستی کا اظہار کرے گی، بڑی قربانیاں دے
کے زمانہ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ یہاں تو بلی کے بچے کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمانے کا کہا، کتوں کے ساتھ رحم کا معاملہ، اللہ کی مخلوق ہے تو یہ تو کیسی مخلوق؟ اشرف المخلوقات، اللہ اکبر، انسان اشرف المخلوقات اور ماں باپ تو اس کے نزدیک اس سے بھی زیادہ اشرف۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، مطلب میں ایسا کہنا چاہتا ہوں لیکن وقت ہو جاتا ہے۔ اب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، انسان کی قدر و قیمت پر بات چلتی ہے، یہ انسان کی اللہ کی کہنے کی توفیق قبول فرمائے اور ہمارے دل میں کھڑے کی اللہ کی قیمت و قدر، احترام اور عظمت پیدا فرمائے، خاص کر کے ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارے بھائی، ہمارے رشتے دار مسلمانوں کے ساتھ بات ہے۔